کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہو نا؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. اچھا، اس سے پہلے میں نے اور آپ نے 3 کلاس اردو کی اٹینڈ کر چکے ہیں، ہے نا؟ میں آپ کی 3 کلاس لے چکی ہوں اردو کی. یہ آپ کے ساتھ میرا چوتھا سبق ہے. تو آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح جاننے لگی ہوں. صبح صبح زوم کلاس میں لیکچر لینا بہت اچھا لگتا ہے نا؟ کلاس لینا بہت اچھا لگتا ہے. تو چلیے آج ہم اللہ کے نام سے اپنا سبق کی شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک بار سب بچے پڑھ لیجیے، ربی زدنی علما. یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر. آج ہم جو بھی سیکھیں ہمیں وہ یاد رہے اور ہم اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا نام میناز علیم ہے. میں باندرا اردو پرائمری اسکول سے تعلق رکھتی ہوں. آج ہم اردو مضمون میں جماعت دوم میں اردو قواعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اردو قواعد پتہ ہے آپ لوگوں کو کسے کہتے ہیں؟ جی، قواعد. قواعد کے عربی لفظ، قواعد کیا ہے؟ عربی لفظ ہے. قواعد کے معنی ہوتے ہیں قاعدہ، یعنی اصول. قاعدے کی جمع ہوتی ہے قواعد. قواعد کے معنی دستور بھی ہے، لیکن جب ہم کسی بھی زبان کو سیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس کے اصول بھی جاننی چاہیے، اصول کی بھی پہچان ہونی چاہیے، اس کے قواعد ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اس کے قاعدے ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اور کسی بھی زبان اور ہر زبان کے قواعد ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں گرامر ہوتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں نا آپ؟ نام گرامر جو ہوتے ہیں وہ. اسی طرح اردو میں کیا ہوتا ہے؟ قواعد ہوتا ہے. تو آج ہم قواعد کی کلاس لینے والے ہیں، آج ہم قواعد پڑھنے والے ہیں. تو ہر زبان کی بنیادی قواعد ہوتے ہیں، اور ہر قواعد کو سیکھنا، سمجھنا اور جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جب تک ہم قواعد کو نہیں جانیں گے، اصولوں کو نہیں جانیں گے، ہم کسی بھی زبان کو اچھی طرح بول نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے. تو اسی لیے ہر زبان کو سیکھنے کے لیے، اسے بولنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے قاعدے اور اصول جاننے بہت ضروری ہے. تو آج ہم قواعد ہی سیکھیں گے، اور زبان کی درستگی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی قواعد پر عمل کرنا چاہیے. تو چلیے سب سے پہلے ہم آج جو قواعد سیکھنے والے ہیں اس میں کچھ ابھی آپ کی اسکرین پر کچھ کوشچن آئیں گے، اس کے آنسر مجھے آپ چیٹ باکس پر دیجیے گا. جو بھی میں آنسر پوچھوں گی اس کی جوابات آپ کس پہ دیں گے؟ چیٹ باکس پر دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اردو قواعد. عنوان، آج ہم لوگ کا عنوان ہے مرکب الفاظ، ٹھیک ہے؟ چلیے، 2+2 آتا ہے نا سب کو؟ یہاں تو بڑا ہی آسان سا سوال ہے. 2+2 = 4. 2+2 = 4. یہ کیا ہے؟ کون سا سوال ہے؟ ایڈیشن کا سوال ہے. اب دیکھو دوسرا سوال، 3+3 = 6، ہے نا؟ 4+4 = 8. یعنی ہم کسی بھی نمبر کو جمع کریں تو ایک نیا نمبر ہمیں حاصل ہوتا ہے نا؟ اس کو ایڈیشن کہتے ہیں. چلیے اب ہم لوگ آگے بھی کچھ سوالات دیکھیں گے، کچھ پکچرز دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ کیا ہے؟ انگلش میں بتائیے اس کو، اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں بتائیے. چیٹ باکس پر آنسر دیجیے. انگریزی میں سے کیا کہتے ہیں؟ یہ سورج ہے، انگریزی میں سے کیا کہتے ہیں؟ سن کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ فلاور. سن فلاور، یہ سن ہے اور یہ فلاور. اب سن فلاور کو اگر ہم دونوں کو ملا لیں تو ہمیں ایک نیا ورڈ حاصل ہوتا ہے، انگلش میں حاصل ہوتا ہے نا، سن فلاور. سن فلاور
یعنی سن کو اور فلاور کو ہم نے جب ملا دیا تو ہمیں ایک نیا ورڈ ملا. اسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ ورڈز کہتے ہیں. جیسے ابھی ہم لوگ نے 2+2 کیا، یعنی 2 میں ایک نمبر کو ایڈ کیا تو ہمیں نیا نمبر حاصل ہوا. اسی طرح اب اور دیکھیے آپ، یہ کیا ہے انگلش میں بتائیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تارا ہے نا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹار. کیا کہتے ہیں؟ اسٹار. اور یہ کیا ہے؟ فش. کیا ہے؟ فش ہے نا. چیٹ باکس پر آنسر دیجیے. ویری گڈ، شاباش، بہت اچھے آنسر دے رہے. فش، اسٹار فش. کیا بنا مل کر؟ اسٹار فش. ہمیں ایک نیا ورڈ ملا، اسٹار فش. تو اسی طرح اب یہ پکچر دیکھیے آپ لوگ، یہ کیا ہے؟ پھول ہے نا. پھول ہے نا سارے، ایک گلدستہ جیسا پھول ہے نا. اور یہ دان، جس میں ہم لوگ پھولوں کو رکھنے کا گملہ جو ہوتا ہے وہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھول دان. اب یہ دیکھو، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پھولوں کو ہم گل بھی کہتے ہیں نا، تو گل دان. ایک نیا لفظ تیار ہوا نا پھول سے اور یہ گملے سے. ایک نیا لفظ کیا تیار ہوا؟ گلدان. تو اردو میں آج ہم اسی طرح پڑھیں گے کہ دو لفظوں سے مل کر بننے والے بامعنی لفظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو لفظوں سے مل کر بننے والے بامعنی لفظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. تو آج ہم کون سا سبق پڑھنے والے ہیں؟ مرکب الفاظ پڑھنے والے ہیں. تو آج ہم مرکب الفاظوں کی کچھ مثالیں پڑھیں گے، مرکب الفاظ بنائیں گے اور اسے اچھی طرح سے سمجھیں گے اور پڑھیں گے. اور جو بھی آنسر، جو بھی کوشچن میں پوچھوں گی، آپ اس کا آنسر مجھے چیٹ باکس پر دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میرے ساتھ دہرائیے آپ لوگ اس کو. دو لفظوں سے مل کر بننے والے بامعنی لفظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. ایک بار پھر پڑھیں گے. دو لفظوں سے مل کر بننے والے بامعنی لفظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دو لفظوں سے مل کر بننے والے بامعنی لفظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. اب اس تعریف کو، یہ تعریف ہے مرکب الفاظ کی، اب اس تعریف کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے دیکھیں گے. اب ہم لوگ دال الف رے لگا کر کچھ نئے الفاظ بنائیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ؟ چلیے ٹھیک ہے، چلیے جلدی سے بتائیے گا. ہاں، دکان جمع دار، کون سا لفظ بنے گا؟ شاباش، چیٹ باکس پر آنسر دیجیے. کون سا لفظ بنے گا؟ دکاندار. ویری گڈ. مکان جمع دار، مکان جمع دار، کون سا لفظ بنا؟ شاباش، ویری گڈ. کون سا لفظ بنے گا؟ مکان دار. دار کے لفظی معنی ہوتا ہے والا، یعنی دکان والا، مکان والا. مکان دار. مال یعنی دولت ہے نا، اور دار، مال جمع دار، کون سا لفظ بنے گا؟ شاباش، چیٹ باکس پر آنسر دیجیے گا. ویری گڈ. مال دار. بہت سارے بچوں کے آنسر آ رہے ہیں. سمجھ جمع دار، سمجھ یعنی دماغ ہے نا، عقل. سمجھ دار، سمجھ دار، سمجھ جمع دار، کیا بنے گا؟ ہاں، سمجھ دار. شاباش، سمجھ دار. تو اس طرح دکان جمع دار کیا بنا؟ دکان دار. ہم لوگ نے دار کو لگا کر نئے لفظ بنائے. مکان جمع دار، مکان دار. مال جمع دار، مال دار. سمجھ جمع دار، سمجھ دار. اب دار کی کچھ اور مثالیں ہم پڑھیں گے. چوکی جمع دار، چوکی دار ہے نا. چوکی دار سے کس سے بنتا ہے؟ چوکی سے دار میں ملا ہے تو اس کو کیا بن جاتا ہے؟ چوکی دار.
حقدار، حق، حق جمع دار، کون سا نیا لفظ بنا؟ حق دار. اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ کہتے ہیں. جیسے حق اور دار سے یہ دو لفظ ہے نا، حق ہے اور دار، اس سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ حق دار. شاباش. چیٹ باکس پہ بہت سے آنسر آ رہے ہیں. جاندار، جو جان رکھتا ہے نا. اس سے کیا بنے گا مل کر ایک نیا لفظ؟ جاندار. شاباش. جاندار. خبر، خبر جمع دار، یعنی کسی بھی چیز کی نیوز، کوئی چیز معلوم ہونا اس کو کہتے ہیں خبر. اب اس سے اس کو معلوم، جس کے پاس اس کو اس کی خبر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ خبر والا نا، خبر دینے والا یا خبر حاصل کرنے والا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ خبر دار. یعنی خبر دار ہو جاؤ. بھی یہ خبر آ گئی، اب خبر دار. ابھی ہم لوگ نے دار کو لگا کے نئے لفظ بنائے. اب ہم مند کو لگا کر نئے لفظ بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ کون سے لفظ کو بنا کے ملا کے لگائیں گے؟ بنائیں گے مند کو. میم نون دال، مند کو. صحت، صحت یعنی ہماری جو صحت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صحت. اور مند یعنی صحت والا، یعنی تندرست ہے نا. صحت والا یہ تندرست ہے، صحت مند. صحت مند. دولت جمع مند. دولت یعنی دولت جس کے پاس بہت ساری ہو. اور تو مند لگا دیے تو اس کو کیا بولیں گے؟ یہ تو دولت والا ہے. تو کیسے بنے گا دولت؟ نیا لفظ کون سا تیار ہوگا؟ دولت مند. کسی رئیس کو کہتے ہیں دولت مند. ٹھیک ہے؟ حاجت مند، جیسے جو کسی چیز کی حاجت رکھتا ہو، کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاجت مند. اس کے ساتھ مند لگا دیے تو نیا لفظ کیا تیار ہو جائے گا؟ حاجت یعنی کوئی ہماری مانگ، اور اس مند لگا دیے تو یعنی مانگنے والا. تو حاجت مند. والا یعنی مند یعنی والا، تو حاجت مند. ٹھیک ہے؟ غیرت مند یعنی عزت والا. تو نیا لفظ بنے گا غیرت جمع مند، غیرت مند. ضرورت مند یعنی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے کون سا، اور مند لگا دیے تو کون سا نیا لفظ بنے گا؟ ضرورت مند. ٹھیک ہے؟ ضرورت مند. عقل رکھنے والا یعنی جس کی بہت زیادہ عقل ہو اور اس کے ساتھ مند لگا دے. کسی انسان کو کہنا ہے کہ یہ عقل والا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا سا نیا لفظ کیا بنے گا؟ عقل. ہاں ہاں شاباش. چیٹ باکس پہ بڑے اچھے اچھے آنسر آ رہے ہیں. عقل اور جمع مند کو مل کے کون سا لفظ بنتا ہے؟ نیا لفظ عقل مند. کون سا لفظ بنتا ہے؟ عقل مند. کون سا لفظ بنتا ہے؟ عقل مند. شاباش. عقل مند. اس طرح سے لکھتے عقل مند. ہنر مند یعنی کسی بھی چیز کام کا ہنر رکھنا، مہارت حاصل ہو جس کسی کام کی. تو کیا کہیں گے؟ ارے یہ تو بہت ہنر مند ہے، اس کو تو بہت اچھے کام آتے. تو ہنر جمع مند تو کیا ہوتا ہے؟ ہنر مند. کیا ہوتا ہے وہ؟ ہنر مند. نیا لفظ کیا بنا؟ ہنر مند. کس کو مل کر بنایا ہے ہم لوگوں نے؟ یہ مرکب الفاظ ہے، دو لفظوں کو مل کر بنا ہے. ہنر اور مند کو مل کر ہم لوگوں نے کون سا نیا لفظ بنایا؟ ہنر مند. سود مند یعنی فائدے مند. سود مند.
بے جمع رحم، کون سا نیا لفظ بنا؟ بے رحم، شاباش، بے رحم. بے جمع ایمان، بے جمع ایمان، کون سا نیا لفظ بنے گا؟ ہاں چیٹ باکس پہ آنسر دیجیے. بے ایمان، شاباش. بے جمع کار، کون سا نیا لفظ بنا؟ بے کار، شاباش، ویری گڈ. اب ایک نیا لفظ اور دیکھیں گے بے کے ساتھ ملا ہوا. بے جمع ادب، کون سا نیا لفظ بنے گا؟ بے ادب. یعنی بے رحم یعنی رحم نہیں کرنے والا، بے ایمان یعنی ایمان نہیں رکھنے والا، بیکار یعنی کوئی بیکار سی چیز، بے ادب یعنی بالکل ادب نہیں ہو. یعنی بے لگا کر ہم لوگوں نے اور دوسرا لفظ ملا کر ایک نیا لفظ مل گیا جس کے معنی بھی بدل گئے. رحم یعنی کسی پہ رحم کرنا، اور بے لگا دے تو وہ رحم نہیں کرنا مطلب ہو جاتا ہے اس کا، ہے نا. تو ایک نیا لفظ تیار ہوتا ہے دو لفظوں سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ کہتے ہیں. بے جمع شرم، شرم یعنی حیا، ہے نا. اور اگر ہم نے بے لگا دیے تو بے شرم یعنی اس میں شرم ہی نہیں ہے، تو کیا لکھیں گے؟ پورا ورڈ کیا بنے گا؟ اس کا لفظ کیا بنے گا؟ بے جمع شرم سے بے شرم، کون سا لفظ بنے گا؟ بے شرم. بے حیا، یہ کہ حیا یعنی شرم نہیں، حجاب نہیں، تو اور حیا یعنی حجاب، اور بے لگا دی تو بغیر حجاب کے یعنی بے شرم، تو کیا ہو جائے گا؟ بے، کون سا نیا لفظ بنے گا؟ بے حیا، شاباش، بنا رہے بچے آ رہا اچھے سے. بے قدر یعنی قدر کرنے والا، اس کے ساتھ بے لگا دیے جو قدر نہیں کرنے والا، تو کون سا نیا لفظ بنا؟ بے قدر. کیا بنا؟ بے قدر. جوڑ یعنی کسی بھی چیز کا میل جوڑ، با جوڑ ہونا کسی بھی چیز کا، اور اگر بے لگا دیا یہ بالکل بے جوڑ نہیں ہے نا، تو اس کے ساتھ کون سا نیا لفظ بنے گا؟ بے جوڑ. کیا بنا؟ شاباش، بے جوڑ، ویری گڈ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ کہتے ہیں. جب اس طرح سے ہم دو لفظوں کو ملاتے ہیں نا تو ایک نیا لفظ تیار ہوتا ہے جس کے معنی تھوڑے نہیں، جو نفی میں بھی آ جاتے ہیں، نیگیٹو میں بھی آ جاتے ہیں، نفی میں بھی آ جاتے ہیں. اگر رحم ہے، رحم کرنے والا، اور بے لگا دیے تو رحم نہیں کرنے والا، تو اس طرح اس کے معنی بھی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. تو کسی بھی لفظ کو، دو لفظوں کو ملا کر جب بناتے ہیں تو وہ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بد لگا کر ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے. بد کا مطلب ہوتا ہے برا، ہے نا. بد کا مطلب ہوتا ہے برا. بد جمع نصیب، نصیب یعنی قسمت. بد نصیب تو کیا ہو گیا؟ جیسے اگر ہم نے اس نصیب کے ساتھ خوش لگایا تو کیا ہو جائے گا؟ خوش نصیب یعنی اچھی نصیب. اور اگر بد نصیب لگائے تو کون سا نیا لفظ ہمیں ملا؟ بد نصیب. کون سا نیا لفظ حاصل ہوا ہمیں؟ بد نصیب. شاباش. ہاں چیٹ باکس پہ بنائیے بد مزاح جمع، بد جمع مزاح، کیا بنے گا؟ بد مزاح یعنی مزہ یعنی ٹیسٹ، ہے نا، کسی بھی چیز کا ٹیسٹ. اور اگر اس کے ساتھ بد لگا دیے تو یعنی برا مزہ، بد مزہ. مزاج یعنی عادت، اور اس کے ساتھ بد لگا دیے تو بد مزاج یعنی بری عادت، بری عادت والا بد مزاج. بد مزاج انسان، یہ بد مزاج انسان، اسے ہم کہتے ہیں نا. تو کیا نیا لفظ بنے گا؟ بد مزاج. کیا بنے گا؟ بد مزاج. بد کے تو لفظ معنی میں نے تم لوگوں کو بتا دیے، برا. اور تمیز، تمیز کیا ہوتی ہے؟ یعنی سلیقہ، کسی کی عادت، اچھی عادت، ہے نا. جب بولتے جب وہ کوئی کچھ غلط کرتا رہتا تو ہم لوگ بولتے اس میں تمیز نہیں ہے، تو اس کو ایک لفظ کیا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ بد اور تمیز کے ساتھ مل کر کیا بنتا ہے؟ بد تمیز، ہے نا. ہم کہتے ہیں لڑکا بڑا ہی بدتمیز ہے، تو اسے کیا کہ اس طرح سے دو لفظوں سے کیا بن گیا؟ ایک نیا لفظ بدتمیز بن گیا. کیا بن گیا؟ بدتمیز. بد جمع معاش، معاش یعنی روزی روٹی، حلال طریقے سے کمائے
تو روزی روٹی، اور اگر برے طریقے سے کمائے تو یہ برے ارے یہ تو بدماش، ان کی تو روزی روٹی وہ ہے، سب بولیں گے یہ تو انسان بدماش ہی ہے نا. تو ہم کیا کہتے ہیں جب ایک نیا لفظ پھر ہمیں مل جاتا ہے بدماش. ٹھیک ہے. بد سلیقہ، سلیقہ یعنی رکھ رکھاؤ رکھنا، سلیقے دار ہونا. اور اگر کسی میں رکھ رکھاؤ نہیں ہوا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ برا سلیقہ. تو اس کو ہم بد لگا کے ایک اچھا سا نیا لفظ بنا کر کہتے ہیں تو بد سلیقہ ہے. تو ایک نیا لفظ کیا بنے گا؟ بد جمع سلیقہ، بد سلیقہ. تو اس طرح آج ہم نے کیا کیے؟ بہت سارے مرکب الفاظ کیا کیے ہم نے؟ سیکھے ہے نا. مرکب الفاظ سیکھے. سمجھ میں آئے نا آپ لوگوں کو؟ جیسے اگر ہم لوگ لفظ کے بعد میں کوئی لفظ لگاتے ہوئے تب بھی دار لگا کے ہم نے بہت سارے لفظ بنائے، اور مند لگا کر بہت سارے الفاظ بنائے، اور آگے بھی لفظ کے آگے بھی لگا کے بے اور بد لگا کر بھی ہم نے بہت سارے لفظ بنائے، جیسے بے رحم، بے قدر، بے گھر. اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہم لوگوں نے بنائے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نا کہ مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ. تو اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے. تو میں آپ لوگوں کو بھی گوگل فارم دیتی ہوں، اس کی لنک میں آپ کو بھی آپ کے واٹس ایپ پہ شیئر کرتی ہوں. آپ لوگ کیا کریں گے؟ اسے بھر کر سبمٹ کریں گے. ابھی میں اس کو سمجھاؤں گی. اس گوگل فارم کو میرے ساتھ میں آپ لوگ اوپن کریے گا، پھر ہم لوگ اس کو سالو کریں گے.